صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج 13 صفر المظفر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، آپ کی کم سن شاہزادی سیدہ سکینہ، جنہیں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بھی کہا جاتا ہے، ان کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے اس پاکیزہ اور عظیم گھرانے کے تذکرے ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے لسنرز میں، ویورز میں ایسے لوگ بھی بلا شبہ شامل ہوں گے کہ جو دیہات سے ہمیں سماعت کرتے ہیں، پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور کھیتی باڑی سے منسلک ہیں۔ تو باغ یا کھیت کی حفاظت اور آفات سے محفوظ رکھنے کا جو روحانی وظیفہ ہے، یہ آج ہم شامل کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیم، اس کو 100 مرتبہ کاغذ پر لکھے، پھر اس کاغذ کو دھو دے، یعنی پانی بہایا جائے، لیکن وہ پانی جو ہے اس کو پھر اپنے باغ میں یا کھیت میں چھڑک دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو وہ کھیت، وہ باغ، وہ فصل، جو عرضی اور سماوی آفات ہیں، زمینی بلائیں ہوں یا زمین سے کیڑے مکوڑے، بعض اوقات دیگر چیزیں جو ہیں فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں، یا سماوی آفات ہوں، بعض اوقات اولے پڑتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب یا حلیم 100 مرتبہ کاغذ پر لکھیں گے اور پھر اس کاغذ سے پانی کے ذریعے سے اس کاغذ کو دھو لیں گے، اور جو پانی بچے گا وہ کھیتی میں، اپنی فصل میں آپ نے چھڑکاؤ کر دینا ہے، ڈال دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کی عرضی اور سماوی آفات سے محفوظ رکھے گا، اور اس فصل میں، اس کھیت میں، اس باغ میں بہت برکت پیدا ہوگی۔ یہ وظیفہ جو ہے، یہ روحانی عمل، آپ اگر کھیتی باڑی کرتے ہیں، فصل اور اجناس بوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ فصل کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو اس حوالے سے اس کو آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزا اقربا جو کھیتی باڑی سے منسلک ہیں انہیں بتائیے، دوست احباب کو بتائیے۔ انشاءاللہ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے اگر کسی ہمارے مسلمان بہن بھائی کو فائدہ حاصل ہوگا تو یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی کا باعث بنے گا، باعث نجات ہوگا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ بہت اہم وظیفہ ہے، بد کلامی سے بچنے کا روحانی عمل۔ بعض اوقات بحیثیت انسان ہم خطا کا پتلا ہیں، انسان غلطی سے کوئی غلط لفظ بول جاتا ہے یا فحش گفتگو کر بیٹھتا ہے، گالیاں دے بیٹھتا ہے، اور پھر بعد میں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یہ گالیاں مجھے نہیں دینی چاہیے تھی، بد کلامی نہیں کرنی چاہیے تھی، برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، اور کوشش کرتا ہے، لیکن باوجود کوشش کے یا ارادہ ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں، لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتا۔ تو اس کے لیے بد کلامی سے بچنے کا جو روحانی عمل ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس شخص کی زبان پر گالیاں اور فحش الفاظ زیادہ جاری ہوں، ایک عادت بن چکی ہو، اور وہ کسی طرح زبان کو پاک نہ رکھ سکتا ہو، تو پھر 9 مرتبہ مٹی کے کورے پیالے پر، یعنی مٹی کا نیا پیالہ لینا ہے، اس پر 9 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک مٹی کے کورے پیالے پر 9 مرتبہ لکھیں، اور یہی اسم مبارک یا حمیدو 90 مرتبہ اس کو پڑھ کر پیالے پر دم کر دیں، پھونک مار دیں، اس میں پانی ڈال کے پیالے میں اس پر دم کریں گے، آپ پھونک ماریں گے، اور 9 مرتبہ پہلے لکھا ہوگا اپنے پیالے میں، 90 مرتبہ پڑھ کر دم کریں گے، پھر یہ پانی جو ہے وہ پی لیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ضرور بد کلامی سے محفوظ رکھے گا، فحش گوئی، گالیاں، اس طرح کے جو بد کلامی ہے اس سے اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ تو یہ بھی بہت ضروری عمل ہے۔ بعض اوقات انسان بول بیٹھتا ہے، تو بد کلامی، فحش گوئی، گالیوں سے بچنے کے لیے بہت اہم اور مجرب عمل ہے، اس کو اپنے معمول کا وظیفہ بنائیے۔ ویسے بھی اگر یا حمیدو کثرت سے پڑھتے رہیں
تو بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ بہت خوبصورت ہیں اور یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اسماء مبارکہ کی برکت سے ہماری دین و دنیا اور آخرت کی ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ تو بس ان وظائف کو اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیے، اپنے دوستوں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ جس کا بھلا ہوگا، جس کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ وہ ہمارے بھی فائدے کا باعث بنے گا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اگر ہم کسی اور طریقے سے فائدہ نہیں بھی پہنچا سکتے تو کوئی اچھی گفتگو، کوئی اچھی چیز بتا کر لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، سیدہ سکینہ جنہیں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بھی کہا جاتا ہے، آج یوم وصال 13 صفر المظفر، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی کم سن شہزادی ہیں، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان عظیم ہستیوں کے تذکرے اور پھر ان عظیم ہستیوں کی پاکیزگی کے تذکرے، ان کی طہارت کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں اگر دیکھا جائے تو مختصراً میں یہی عرض کروں گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تمام آباء و اجداد بھی شامل ہیں۔ ہم درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود بھیج اور آپ کی آل پر بھی درود بھیج۔ اب آل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار علیہم الرضوان بھی شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین اور تمام آباء و اجداد علیہم الرضوان، جس میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی شامل ہیں، یہ سبھی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل ہیں۔ ان کی عظمت، رفعت اور شان اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں بیان فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ احزاب میں آیت مبارکہ 33 میں 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ مقام، یہ پاکیزگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو حاصل ہے، اور اس گھرانے میں جیسے میں نے عرض کیا مومنوں کی تمام مائیں بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد بھی شامل ہیں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے، تمام شہزادیاں، تمام نواسے، تمام نواسیاں اللہ سبحانہ وتعالی کی اس فضل و کرم اور اس انعام اور اس اعلان میں شامل ہیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت اور رفعت تو یہ ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک فرمان آپ کا یوں، آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسری فرمایا میری سنت، اور دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا اسی طرح کہ تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک اللہ کی رسی جو زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اور دوسرا فرمایا میری عطرت، میرے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان۔ تو یوں ان دونوں احادیث مبارکہ کو ہم اگر اپنے مد نظر رکھیں تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو تھیوری ہے، جو ہمارے سامنے کتاب ہدایت کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہم نے بغور سمجھ کر پڑھنا ہے، اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہم عمل کیسے کریں، تو پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ، آپ کی سنت مبارکہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر
وذکر اللہ کثیرا، فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد نماز بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ کی یاد ہے، درود پاک پڑھنا بھی اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کرنا بھی اللہ کی یاد ہے، فرمایا ان کے لیے بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یہ مکمل نمونہ ہے، اسوہ کاملہ ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا تمام طریقہ بتاتا ہے، لیکن اس کی عملی اور پریکٹیکل شکل کیسے ہمیں پتہ چلے کہ کیسے کن ہستیوں نے اس قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق زندگی گزاری، تو پھر اس میں سب سے پہلے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، یہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ میرے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نجوم ہدایت ہیں، روشن ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے لیے روشن ستارے، ہم نے ان سے بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے، ان کی بھی پیروی کرنی ہے، اور کشتی نوح ہمارے لیے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ہیں۔ ہم نے اگر اپنی زندگی کی کشتی کو کنارے پر لگانا ہے تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی کشتی میں، یعنی ان کی محبت کو اپنے دلوں میں داخل کرنا ہے، جاں گزی کرنا ہے۔ جب ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی سیرت اور کردار، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے نجات کا راستہ آسان بنا دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں، والدہ ماجدہ ان کی ہیں سیدہ رباب سلام اللہ علیہا، اور ان کے ایک اور بھائی جو واقعہ کربلا میں شہید ہوئے وہ بھی کم سن ننھے شہزادے 6 ماہ کے سیدنا علی اصغر علیہ السلام ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی ان شہزادی اور ان کی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے عربی میں اشعار بھی لکھے جن میں اپنی زوجہ محترمہ اور اپنی شہزادی سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کا معانی اور مفاہیم اور ترجمہ جو ہے وہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر بھی بہت پیارا لگتا ہے جس میں اے رباب آپ اور میری شہزادی، میری صاحبزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہما موجود ہیں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں پر اپنا قیمتی مال و متاع خرچ کرتا ہوں، اور لوگوں کی باتیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی بھی کسی قسم کی میں پرواہ نہیں کرتا۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اس گھرانے کے ساتھ یوں محبت فرمایا کرتے۔ اور پھر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ کربلا کے وقت صرف 4 برس کی کم سن ننھی شہزادی تھیں، اور واقعہ کربلا کے تمام المناک واقعات، تمام شہادتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم صرف اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے المناک کربناک واقعات ہوں گے، کیسی کیفیات ہوں گی کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا 4 برس کی کم سن بچی ہیں، اور اپنے بابا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے رفقا، اسی طرح اپنے بھائیوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجوں بھانجوں کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر 10 محرم الحرام 61 ہجری کا وہ دن
کہ جب چونکہ بچی ہیں، ننھی کمسن شہزادی ہیں، العطش پکارتی ہیں، پانی کی طلب ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو اپنے چچا جان سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ چچا جان پانی۔ ان کے چچا جان سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ پانی لینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، دریائے فرات سے پانی لے لیتے ہیں، مشکیزہ بھر لیتے ہیں، لیکن جب واپسی ہوتی ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو وہ اشقیاء کی فوج، یزیدی فوج کہ جن کے عقل پر پردے پڑ چکے ہیں، جنہیں حق اور باطل میں کوئی تمیز نظر نہیں آ رہی، کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، وہ سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے دائیں ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا ہوا ہے تو دائیں بازو پر وہ حملہ کرتے ہیں، دایاں بازو جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، آپ فوراً اس مشکیزے کو بائیں بازو سے، بائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، وہ بدبخت آپ کے بائیں بازو کو بھی شہید کر دیتے ہیں، آپ اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں، اپنے منہ میں دبا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس مشکیزے پر بھی تیر چلائے جاتے ہیں، مشکیزہ چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ بس جب سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور ان ننھی کمسن مقدس مطہر شہزادی کو پتہ چلتا ہے کہ امو جان تو شہید کر دیے گئے، تو پھر انہوں نے دوبارہ پانی طلب نہیں کیا، پھر پیاس کو برداشت کیا، پھر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے بچے 4 سال کی عمر کے، ان کے ہم کیسے تربیت کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، والدین چاہتے ہیں کہ ہر ان کی خواہش پوری کی جائے، لیکن کائنات کا یہ عظیم گھرانہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھرانے کی عزت مآب خواتین حتیٰ کہ اپنی شہزادیوں کو بھی ساتھ لیے ہوئے آئے ہیں، میدان کربلا میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اصل اسلام کیا ہے، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کے لیے اگر اپنا گھر بھی قربان کرنا پڑے تو گھر بھی قربان کر دو۔ اور یہ وہی سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ جن کے چھوٹے بھائی ننھے سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ بھی یزیدی اشقیاء کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تو ایک بچی جس کی عمر صرف 4 سال ہو، اتنے غموں کے پہاڑ سہے ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، اس کے صبر و تحمل کی مثال کیا کوئی اور دے سکتا ہے؟ یہی عظیم گھرانہ ہے کہ جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں دین اسلام کی جو حقیقت ہے اس سے روشناس کروایا۔ پھر چونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہمشیرہ محترمہ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، ان کی والدہ سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ رباب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، سبھی نے یہ المناک واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور پھر یہ مقدس قافلہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا کوفہ بھی گیا، کوفہ سے پھر دمشق کی جانب گیا، یہ شہزادی بھی وہیں ہیں، ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا کہ چونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر جو رفقاء اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ہیں، ان کے سر جو ہیں وہ قلم کیے گئے، سر اقدس جو ہیں ان کو نیزوں پر اٹھایا گیا اور اسی قافلے کے ساتھ ساتھ لے کر چلا گیا۔ تو جب اس شہزادی نے دیکھا کہ بابا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اتنا قریب ہے تو تاب نہ لا سکیں اور زیادہ پریشان ہو گئیں۔ تو وہاں پر سہل ساعدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول وہ بھی موجود ہیں جس جگہ سے قافلہ گزر رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھرانے کا یہ مقدس قافلہ ہے، میں ان کی کیا خدمت بجا لا سکتا ہوں۔ عرض کیا ان ننھی شہزادی سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، آپ مجھے حکم فرمائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بس میرے بابا جان اور دیگر شہداء کرام علیہم الرضوان کے جو سر اقدس ہیں ان بدبختوں کو کہہ دو، ان سے کہہ دیں کہ یہ ان کو تھوڑا دور قافلے سے رکھیں، ہم دیکھتے ہیں
تو غم اور شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو انہوں نے چند دینار جو ہیں وہ دے کر ان بدبختوں سے کہا کہ سر اقدس جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا اور دیگر شہدائے کرام علیہم رضوان کا، اس کو تھوڑا دور رکھا جائے۔ پھر یہ قافلہ دمشق پہنچتا ہے، شام میں پہنچتا ہے، حتیٰ کہ وہاں پر اسیر کر لیے جاتے ہیں کائنات کے عظیم گھرانے کی عظیم ہستیاں، مقدس ہستیاں اسیر ہوتی ہیں۔ اور بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہیں 13 صفر المظفر کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جب سر اقدس ان ننھی شہزادی کے سامنے لایا جاتا انہی کی خواہش پر کہ میں زیارت کرنا چاہتی ہوں، تو شدت غم سے اپنے والد گرامی کے سر اقدس کی جب زیارت کرتی ہیں تو بس روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، اور یہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتی ہیں۔ یوں 13 صفر المظفر یہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں پر پوری دنیا میں کئی ممالک میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمارے مسلمان بچے شہید کر دیے جاتے ہیں، مسلمان خواتین، نوجوان، بوڑھے شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ظلم کا ایسا بازار گرم ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں وہ نام نہاد بڑی بڑی تنظیمیں، UN فلاں فلاں، سبھی خاموش ہیں، وہ ان کے چارٹرڈ خاموش ہیں، ان کے جو مختلف قراردادیں ریزولوشنز پاس کی گئیں وہ خاموش ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی آج بھی جو مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، یہ واقعہ کربلا ان کے لیے حقیقت میں عظیمت کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کے سامنے یہی مثالیں موجود ہیں تو آج وہ اپنی جانیں آفریں کے سپرد کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے حضور اپنی جان قربان کر دیتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ حیات جاویدانی پا جاتا ہے، وہ حقیقی زندگی پا جاتا ہے۔ بس آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم ان عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کرتے ہیں تو پھر ان سے ہم دل و جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہیں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور پھر آخر میں شہادت کا مقام کیسے پایا، کیسی کیسی عظیم قربانیاں دیں۔ آپ اہل بیت طاہر علیہم رضوان کے اسی عظیم قافلے کو دیکھیے، اپنا گھر چھوڑا، مدینہ طیبہ چھوڑا۔ آج کوئی بھی گھر چھوڑے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور گھر چھوڑنا یہ آسان کام نہیں، اور پھر گھر بھی وہ جو مدینہ طیبہ میں ہے، جو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلد مقدس میں ہے، شہر طیبہ میں ہے۔ اور پھر نہ صرف گھر چھوڑا، رشتہ دار، دوست، احباب، سبھی ناطے، سبھی تعلقات چھوڑے۔ اگر جو مردانے اہل بیت طاہر علیہم رضوان کی بات کریں تو اپنے پراپرٹیز چھوڑی ہوں گی، اپنا مال و دولت، اپنے کاروبار چھوڑے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور حق پر قائم رہنے کی خاطر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم بھی بحیثیت مسلمان ان عظیم ہستیوں کے سچے پیروکار بن جائیں، تاکہ پوری دنیا میں اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے جیسی سربلندیاں عطا فرما دے۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، ہمارے جو مسلمان ممالک آزادی اور حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں آزادی اور فتح و نصرت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ذکیہ صاحبہ نے، چہرے کے کیل محاسے ان کے لیے وظیفہ پوچھا جی۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں، اگر بدن یا چہرے پر کوئی داغ ہو، سفید دھبے ہوں، کیل محاسے ہوں اور کسی دوا سے وہ ختم بھی نہ ہو رہے ہوں تو پھر اس دوا یا مرہم پر سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 71، سورہ بقرہ آیت مبارکہ 71 پہلے سپارے میں ہی ہے، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ ہر قسم کے داغ، دھبے، کیل محاسے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔
ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا غلام عباس صاحب نے، ماریہ صاحب ہیں، نوید صاحب ہیں، علی رضا صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، عقیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فروہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، عائشہ صاحبہ نے جوائن کیا، فریاد ملک صاحب ہیں، مبشر علی صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، حریم فاطمہ صاحب ہیں۔ آپ تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ راجہ سلیم صاحب ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹوں کے نام پوچھے ہیں جی، ابھی ترتیب کے ساتھ مکمل تو نہیں یاد، لیکن میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کے 18 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، 3 بیٹوں کے نام علی ہیں، علی اصغر، علی اوسط، علی اکبر، 3 بیٹوں کے نام محمد ہیں، محمد اکبر، محمد اوسط، محمد اصغر، ایک بیٹے کا نام غالباً یحییٰ ہے۔ اسی طرح غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں، جعفر آپ کے بیٹے ہیں، عثمان آپ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تقریباً آپ کے چند بیٹوں کے جو نام میرے ذہن میں نے آپ کو عرض کر دیے۔ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن اطہر سے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ان کے علاوہ محمد اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا تو کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی، اس سے طلاق تو نہیں ہوتی، یہ لعان اور زہار، یہ لعان میں آتا ہے کہ بعض اوقات کہہ دیا جائے کہ اتنے دنوں تک مباشرت نہیں کروں گا۔ اس کے دیگر فقہی جو مسائل ہیں انشاءاللہ کبھی اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ صدیق صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا یقین جو ہے کمزور ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، ایک تو درود پاک کی کثرت کریں، اور دوسرا یا مؤمنو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی یہ اسم مبارکہ ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان اور یقین کی دولت سے نوازے گا۔ نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ جی بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا پروگرام ہے۔ جی شکریہ آپ کا، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں۔ ردا صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی منگنی توڑ دے تو پھر اس کے لیے وظیفہ۔ جس کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد ہیں، اولاد کی بھی رضامندی ضروری ہے، والدین کی رضا بھی ضروری ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم دونوں انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے شادی کا وظیفہ جو ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں مختصراً، بچیوں کی شادی میں اگر رکاوٹ ہے تو وہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اس کو کثرت سے پڑھیں، خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا کا داد میں، یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اسی طرح بچے ہیں، لڑکے ہیں، تو وہ سورہ اخلاص روزانہ رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھیں، 90 دن تک یہ عمل کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ جہاں بہتر ہے وہاں تو ہمارا معاملہ فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے لیے بہتری چاہتا ہے، آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا پر چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے بہتر ہی فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو اللہ تعالی بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا